کیا کہیں گے بھائی، یہ سب باتیں تو کہی تھی سمجھے اور کرنے کی ہے. ہاں اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہر امتی کے لیے دو ذمہ داری ہے. آج ذمہ داری کا احساس ہی ختم ہو گیا. ایک ذمہ داری تو یہ ہے قرآن احکامات اور شریعت کے حکام کے ذریعے دن بدن ہمارا تعلق بڑھتا چلا جاوے. ہاں قرآن احکامات جتنے ہیں، شریعت کے حکام ہے، نماز ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، یہ سارے اعمال ہے. اس لیے کس سے ذریعے دن بدن ہمارا تعلق بڑھتا چلا. ہر ایک دیکھے کہ میرے دل میں اللہ کا تعلق کتنا ہے، میں اندر میں کتنا میرا اللہ کا تعلق بڑھ رہا ہے. قرآن حدیث پڑھا تھا ہم نے، قرآن حدیث کے ذریعے ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت کتنی آئی، اللہ کے نبی کی محبت کتنی آئی. یہ بات پیدا ہو رہی ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. نہیں تو میرے دوستوں یہ حدیث پڑھی ہے، قرآن احکامات پر اپنے اندر میں لائے تو میرے بھائی دوستوں یہ خسارے میں ہے، نقصان ہے. ہمیں تو محنت کر کے اپنی زندگی میں ان کی لانا ہے. اللہ کے نبی کی سیرت کو لانا ہے، صحابہ کی سیرت کو لانا، قرآن احکامات کو اپنی زندگی میں لانا، تاکہ چلتی پھرتی زندگی ہماری قرآن حدیث والی ہو. صحابہ تھے، قرآن تھے وہ صحابہ تھے. قرآن ایک حرف پڑھتے تھے خدا کے عرش کو ہلا دیتے تھے. اعمال ایسے کرتے تھے کرامن کاتبین کی قلم چلانے کی آواز سرسرات ان کے کانوں میں آتی. یہ تھا ایمان، یہ تھا یقین، یہ اللہ سے تعلق. اللہ کے تعلق کے اوپر بنا پر اللہ کو کسی بات کی قسم دیتے تھے، ہم اللہ ان کی قسم کو پوری. یہ تعلق تھا. ہر ایک دیکھے جتنے بیٹھے ہیں وہ پڑھنے پڑھانے والے بھی دیکھے کہ ہمارے اندر کتنا تعلق ہے اللہ کا، اللہ کی محبت کتنی ہے، آخرت کی فکر کتنی ہے، دنیا سے بے رغبتی کتنی ہے. یہ بات پیدا ہو رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کر. یہ باتیں پیدا کر کے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کی محبت کو، اور ساری محبتوں پہ اللہ اس کی رسول کی محبت کو غالب کرنا ہے، اور ساری محبتوں کو دلوں سے کھود کے نکالنا ہے. اللہ کے رسول کی اور اللہ کے راستے کے نکلنے کی محبت کو اپنے دل میں کی جولیوں کو بھرنا ہے. نہیں تو پھر اللہ نے سورہ توبہ میں بڑی سخت وعید فرمائی. وقت صحیح یاد محبتوں پہ اللہ اس کی رسول کی محبت کو غالب نہیں کیا تو پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو. اللہ نے خود فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. تین محبتوں کو ساری محبتوں پہ غالب ہونا. نہیں تو پھر کیا جہاد فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. میرے دوستوں بہت بڑا مسئلہ ہے، اپنا امت کا بہت مسئلہ ہے، کوئی معمولی مسئلہ نہیں سمجھے نے. حضرت کی اسی تو فکر تھی امت 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 امت. آج یعنی کہ امت اس کو بھائی دوستوں یہ سبق ہی بھول گئی. اس کو یاد کرانے کے لیے مرکز بھی بنا ہے، 4 مہینہ ہے جمعرات کا اجتماع ہے، چلہ 4 مہینہ ہمارے مساجد کی ترتیب اس لیے کہ محمد اس سبق کو یاد کر لے اور میری کی ذمہ داری ہے اس کا احساس پیدا ہو جائے. تو ایک تو میرا جی دوستوں بزرگوں یہ سب کی سوچے چونکہ علماء آپ کو پر سب سے زیادہ ذمہ داری، ایسے تو ہر امتی کے اوپر ذمہ داری ہے. جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب کی ذمہ داری ہے سمجھے کہ ساری انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا میری آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے خندق کے اوپر ذمہ داری ڈال کے گئے. اس لیے تہجد الوداع کے ذمہ داری کو ذمہ داری ڈال کے گیا. کہا کہ قائبین تک سارے نے کہ جو چیز پہنچایا پہنچا دو، اور پہنچایا. صحابہ نے اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں سب کچھ قربان کیا، حضور کی صحبت کو بھی قربان کیا. مکہ جیسے مدینہ جیسے لیکن میرے بھائی مقدس جگہ کو بھی قربان کر کے دنیا میں رہتی ہوئی دنیا تک کرنے کے میرے بھائی دوست اللہ کا پیغام پہنچایا ہے. اللہ کا پیغام یہ ذمہ داری پوری کی، اور ذمہ داری پورا کرنے میں اپنی جانوں کو، مالوں کو، اپنے بیوی بچوں کو سب کو قربان کر دیا.
اس لیے میرے دوستوں صحابہ کی سیرت سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کہ میرے بھائی دوستوں زندگی کا مصرف ملے گا کہ ہمارا وقت کہاں لگے، ہمارا مال کہاں لگے، ہماری جان کہاں لگے، ہماری صلاحیت کہاں لگے، ہمارا علم کہاں لگے. صحابہ کی سیرت سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بات ملے گی. ہمارے لیے نمونہ بنایا، اسوہ بنایا ہے، سمجھے. یہ تو میرے دوستوں جو اس کی اتباع کر لے گا، پیروی کر لے گا، سمجھنے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محب بنا لے گا. ہاں حضور کی پوری اتباع کرنی ہے، صحابہ کی پوری اتباع کرنی ہے، سمجھے. اس لیے تو ایک جگہ فرمایا سبقت لینے والے مہاجر انصار کی اتباع کر لو گے اللہ راضی ہو جائیں گے. ہاں بلکہ آگے کی بھی آتے بھی فرمائے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وادخلوا جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز. آپ لوگ تو سب سے زیادہ جانتے ہیں، میں تو عالم نہیں ہے لیکن عالم کا باپ ضرور ہوں. اس لیے علماء کو کہتے ہو سال لگانا بہت ضروری ہے تاکہ کس طرح دعوت دینا، کس طرح میں دعوت کی محنت کرنا یہ سیکھے. آج ہمیں دعوت دینا نہیں آتی، دعوت دینے ہم نے نہیں سیکھی. اس کو سیکھنا پڑے گا. ایک واقعہ ہے، سب ہنسنا نہیں، رونا ہے کیا. ایک مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی حیاتی میں جماعت چل رہی تھی، تو اس میں کچھ علماء بھی تھی، کچھ پرانے ساتھی بھی تھی. ایک مسجد میں جا کے ٹھہرے نا، وہاں جا کر ٹھہرے سمجھنے. تو اس وقت کے بستی میں ایک مداری بندر کا کھیل کھلانے والا تھا سمجھنے، اور روزانہ نے کیا کھیل بندروں کا کھیل کرتا تھا اور پیسے کماتا. حضرت مولانا سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا اس وقت حیات ہے، تو علماء سے کہا جا تم گھس کر ان کو گھس کر کے مسجد میں لے کے آؤ. ہاں گھس کر کے مسجد پہ لے کے آؤ. وہ گئے علماء سمجھے دونوں، وقت لگایا نہیں تھا پہلے، ابھی کچھ پہلی مرتبہ نکلے تھے. جا کے یہ کیا مداری کھیل، اے مداری کیا کر رہا ہے تو؟ حرام کام کر رہا ہے، ناجائز کام کر رہا ہے سمجھے، اور ناجائز پیسے کما رہا ہے، حرام پیسے کما رہا ہے، کیا کر رہا ہے تو؟ وہ مداری کو آیا غصہ، تو مداری نے ان کے پیچھے بندر چھوڑ دیے. بندر تو وہ تو بیچارے بھاگتے مسجد تک ہانپتے آ گئے. مسجد میں داخل ہوئے تو ہانپتے داخل ہوئے. تو مولانا سید خان نے کیا ہوا؟ کیوں بندر نے مدانی تمہارے پیچھے بندر چھوڑ دیے؟ وہ ہمیں کھانے کے لیے آ رہے تھے، تو بھاگے. تو مولانا نے کچھ بھی نہیں کہا. پھر دوسرے دن کہ دو پرانے ساتھی جنہوں نے 4 مہینے لگائے وقت لائے، اس کو مداری کے پاس گھس کر لے کے بھیجا. تو مداری کے پاس گئے، مداری کے پاس گئے تاکہ تیرے بندر تو بہت اچھا کھیل رہے ہیں، ہمیں بھی تھوڑا دکھاؤ. دکھایا سمجھے. پھر کہا دیکھو یہاں ایک بہت بڑے بزرگ آئے، اس کے پاس جا کر دعا کرے گا تو تیرا کھیل بہت چلے گا، تیری کمائی بہت ہو جائے گی. ہاں بہت اللہ والے ہے. چل ان کے پاس چل کہ ان کے پاس چل کر تو دعا کرے تو تیری کمائی میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اور تھوڑنے کے کمائی کے اندر بھی اللہ برکت دیں گے سمجھے. چل اس طرح بات کی تو وہ چلا آیا. لے کے آ گئے سمجھے. حضرت مولانا نے دعوت دی، دعوت دینے کے بعد بات چیت کی سمجھے نے. تو پھر وہ مولویوں سے کہا کہ دیکھو تم اس سال لگانے کے اس لیے کہتے ہیں کہ تم دعوت دینے کا سلیقہ سیکھو، مردم شناسی، موقع شناسی، یہ ساری چیزیں سیکھنا. وہ تو سبھی کبھی حکمت والموت حسنا وجادلہم باللتی احسن ان ربک عالم ضلن سبیر. اس لیے سیکھنا ہے دعوت کا کام. کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو 9 سال سکھایا. ہم تو 1 سال کہتے ہیں،
9 साल ईमान की दावत के जरिए ईमान सीखा, ईमान के अंदर इतनी इस्तिदा पैदा हो गई, ईमान के अंदर जितनी मेरे भाई दोस्तों ने के कहने की इस्तिदा पैदा हो गई कि कुरानी अहकामात जितने आते थे समझे ने वो सारे अहकामात को, शरीयत के अहकामात को उनके लिए अमल करना आसान हो गया, चाहे कितना सख्त यानी कि अल्लाह के अहकामात हो। हाँ, हजरत अली फरमाते हैं कि इस आयत नाज़िल हुई वलवन्ना कतबना अलैहिम अन इक़्तुलू अनफुसकुम व इख़रिजू मिन दियारिकुम मा फ़अलूहु इल्ला क़लीलुम मिनहुम, ये आयत नाज़िल हुई। तो मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुआ और जाकर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, इस आयत को अल्लाह फर्क कर दे, अपनी गर्दन कता को दिखाएंगे। हाँ, जैसा भी कहा ना, सहाबा ने तो कटा दी गर्दन इस दीन के खातिर, सहाबा ने तो कटा दी गर्दन इस दीन के खातिर, वतन को छोड़ देते थे इस तलकीन के खातिर। हाँ, ये कैसा पला है खून अतहर से दीन का पौधा, पला है तो खून अतहर से दीन का पौधा, इसकी पत्तियां मुरझा रही है, मेहरबानो, ये मेहरबानो करो। इसके लिए साल के लिए कॉफी करना, ऐसा नहीं कि जैसे दौर है मेरे पास रहने की सहन करने के लिए, तो मैंने कहा जब तक साल नहीं लगावे और काम नहीं करें 5 साल तक वहां तक इसकी सन्नत नहीं रहनी है। मेरे पास सहन कराने के लिए एक ठप्पा लगा दिया बस, और उसमें क्या रोटी कप रखाएगा बस। अरे ये मकतब इमामत और ये तदरीस और तालीम तो मेरा भाई दोस्तों ज़िम्मन में है, असल तो दावत का काम है। किसी ने हजरत मौलाना अशरफ अली थानी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया कि हजरत तालीम ताल्लुम आने का असल है या तबलीग का काम? हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तालीम ताल्लुम तो दावत अल्लाह के मुकद्दमात है, बहुत जरूरी है। ऐसे कि नहीं, तालीम के बगैर तो इल्म के बगैर दिन पर आप कैसे चलता था, खुदा को कैसे पहचाना, खुदा के अहकामात को कैसे, मसाइल को कैसे, पर इसको जरूरी है। हाँ, तालीम ताल्लुम तो दावत अल्लाह के मुकद्दमात है, असल दावत है। फिर आगे फरमाया, तालीम ताल्लुम में से मशगूल हो गए कि दावत असल काम कोई भूल गए। मौलाना शाह कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह आखिरी जमाने में, आखिरी जमाने में एक दिन किसी जगह पे प्रोग्राम था, तो वहां के कहने के फजर के बाद बस सर पे हाथ बैठकर अफसोस में बैठ गए। तो किसी ने पूछा कि हजरत आपको अफसोस देख रहा हूँ, क्या बात है? तो कि जिंदगी मैंने कायदा ज़ाया कर दी, मैंने जिंदगी ज़ाया कर दी। तो भुट्टी साहब ने कहा कि आपकी जिंदगी कैसी? आपके तो बड़े बड़े हैं कि उलमा फाजिल पैर आपके हाथ पे तैयार हुए और ये हुए, मुहद्दिस तैयार हुए, मुफस्सिर तैयार, आपकी जिंदगी? तो कहने कहा जिंदगी ज़ाया कर, हमारी सारी जिंदगी सजदे हाँ बहस के अंदर कुछ ये मसलक अच्छा, ये मसलक सही, ये मसलक गलत, ये इस विचार और जो असल काम करना था दावत का, समझे ने आज जिसकी वजह से दुनिया में गुमराही फैली, दीन फैली, समझे। हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत को मेहनत नहीं बनाया। आज दुनिया में कितने जराइम फैले, इसके मुजरिम हम हैं, हम मुजरिम है। हुजूर के दिल पे क्या गुजर रही होगी ना, कितने जराइम दुनिया में, कितनी बेदैनी फैली। हमारे फायदों से पेशानी पे आज बल तक नहीं आ रहे हैं, खा पी के मजा कर रहे हैं, जिंदगी राहत सहूलत को देख कर सामने चल रहे हैं। और खुदा की कसम राहत सहूलत में दिन नहीं आएगा। देखो समझने की बात है, उलमा भी समझे और गैर उलमा भी समझे। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह के मलफूज जो मुजाहिदा और कुर्बानी से और खून से दीन वाबस्ता था, वो किताबों को पढ़ने से थोड़ी आ जाएगा जी। क्या मुफ्ती है ज़करिया 5 पाया, हाँ, जो दीन मुजाहिदे से फाके बर्दाश्त किए, पत्ते चबाए हैं, हाँ,
میرے دوست فاقے پہ فاقے، حسن بن سفیان ان کے ساتھی جو علم سیکھنے کے کتنے فاقے، کتنے دن فاقے آئے، بہت لمبا واقعہ ہے، سمجھے مجھے عرض کرنا نہیں ہے. اس لیے میرے ہاتھ دو ایک ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی احکامات کے ذریعے دن بہ دن ہمارا تعلق محبت، پھر اللہ کی محبت میں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ کر دیا تو کیا ہوا، کیا بنایا ان کو، کیا بنایا، انی جاعلک للناس اماما، انی جاعلک للناس اماما واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. یہ ہے امام، یہ ہے پیشوا، امام بنایا. اور پھر اللہ نے ان کے اتباع کے لیے بھی فرما دیا، اس لیے تو فرمایا کہ اس آدمی سے دین کس کا اچھا ہے کہ جو اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے. ومن احسن دینا ممن نسب وجهه لله ومحسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتبع ملت ابراہیم. کرو ابراہیم علیہ السلام جیسی قربانیاں کرو. پھر یہ قربانی کتنی رنگ لائی، کتنی رنگ لائی، دنیا میں کتنی اللہ کی عبادتیں قائم ہوئی. سب جانے ابراہیم کی، حاجرہ کی، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کتنی رنگ لائی، کو دنیا میں کتنا دن پھیلا، کتنے بھائی عبادت پھیلی. ہم بھی اس طرح قربانی کر کے دنیا میں پھیلے کہ اللہ کی عبادت دنیا میں قائم ہو جاوے. ہاں، امریکہ میں، یورپ میں، ہر جگہ ہماری جماعتیں ابھی چل رہی ہیں یورپ کو چھیڑتے ہوئے. اور انگلینڈ کے اندر بھائی دوستوں، کبھی ہم نے 2 دن کے پہلے 4 مہینے کی جماعت، پیدل جماعت روانہ کی، مجھے رونا آیا. ہاں، ان ٹھنڈیوں میں اس میں جماعتیں پیدل چل رہی ہے 3 4 مہینے کے لیے، سمجھے. اس کی وجہ سے موسم بھی بدل رہا ہے. اور خدا کی قسم اتنا محنت ہوتی رہی، کوشش ہوتی تو انسانوں کو بھی اللہ بدلیں گے. تو اس کے لیے سب تیار ہے بھائی. ہاں، ایک ذمہ داری یہ ہے. دوسری ذمہ داری ساری انسانیت تک، ہاں ساری انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا میری آپ کی زکریا نے کہ 5 پایا کی ذمہ داری ہے. ہاں، امریکہ میں نہیں، کینیڈا میں نہیں، پوری انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا. قیامت کے دن کوئی آدمی ایسا نہیں کہے کہ ہم تک بات نہ پہنچی ہو. ہاں، اس لیے تو فرمایا آخری بات، مشرق میں مغرب میں ایک آدمی بھی کلمے کے بغیر مر رہا ہے تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں. نہیں سوچا ہم نے وہاں تک کلمہ کیوں نہیں پہنچایا. ہاں، وہاں تک آج ذمہ داری کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے 7 سال کا مسلمان کلمے کے بغیر جا رہا ہے. 16 سال کے نوجوان عورت جن کے باپ دادا دنیا میں دین بھیجا محمد رسول اللہ سے جاہل ہے. ہاں ہاں، یہ ہماری ذمہ داری کو نہ پورا کرنے کی وجہ سے. ابھی تو اس کا احساس ہو جائے، اس کے لیے سال ہے، پھر میرے سال کا چلہ ہے، تو اس کے لیے مسجد. صحابہ تو مسجد والے تھے، آج ہم ان کے بیوی والے، بچے والے، کاروبار والے بن گئے. سب مسجد میں آتے تھے تو مسجد کے تقاضے کو سوچتے تھے. ایسے نہیں کہ مسجد میں نماز پڑھی بھاگے کوٹ لے کے، نہ جی. ہاں، جو بھی ہے مسجد میں پہلے جاتا تھا، مسجد کے تقاضے کیسے تھے، سابق دین کے تقاضے کے، کاروبار سر آنکھوں پہ، بیوی بچوں کے سر آنکھوں پر، ہاں بیوی بچے، ہاں بیماریاں سر آنکھوں پر، بڑھاپا سر آنکھوں پر. ہم پہلے دن کے ابو ایوب انصاری کا مشہور تو واقعہ ہے نا، ان سے کہا دعوت لگی تو چل پڑے، نکل پڑے. نوجوانوں نے کہا کہ بھئی آپ نے بہت سفر کیے، بہت مجاہدے کیے، اب تو آرام کریں. اور آپ تو میزبان رسول ہے، آپ تو یہاں سلام پڑھتے رہے، ہم جانیں گے. تو انہوں نے کیا کہا، بیٹھے عقبہ میں بیٹھ کی تھی اور بیٹھ کر کے طے کیا تھا ہم تو دین کے تقاضے. ہاں، سورہ توبہ پڑھی کہ نہیں؟ سورہ توبہ میں دین کے تقاضے پر نہ چلنے پہ کتنی بڑی وعید آئی ہے. یہ آیت پڑھی کہ یا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض رضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا الا قلیل فما الآخرۃ الا قلیل. اس کے پیچھے لگا ہوا
اگر تم نے نکلے تو الا تنفروا يعذبكم عذابا عليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضرونه شيئا والله على كل شيء قدير. ہاں کتنی سخت بات ہے کہ تم نہ نکلو گے تو تمہیں سخت عذاب دیا جائے گا اور تمہارے بدلے دوسری قوموں کو بدلا اور اللہ کے دن کا کوئی نقصان نہیں. نقصان ہمارا واللہ علی کل شیء، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ چاہے تو کہ دوسری قوموں کو پیدا کر دے، اللہ اس سے کام لے لے. ہاں اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کا تو وعدہ کیا ہے، ہاں، اور قرآن کی حفاظت کا بھی وعدہ، انا نحن نزلنا القرآن، قرآن اللہ نے وعدہ کیا ہے. تو سب ارادے کرتے ہیں. میں نے تو کہا تھا کہ کئی مرتبہ ان کو بالو چھائی اور کلفی کھلا کر کے بتایا کہ بھائی تم سال کے لیے تو کہ رمضان کے بعد میں نے کہا رمضان سے پہلے نکل جاؤ. یہ سب کو کھلائے گے نہیں تم لوگ، بولا کھلا کر بات کہی گے نہیں. کتنی مرتبہ بلایا سال بھر میں، لیکن دماغ میں بات نہیں آتی ہے، اندر نہیں آئی نا قرآن سے حدیث تو آتی بات. پھر تو دن کے تقاضے کھاتے کے سب کچھ قربان کرتا. ایک تو ایک دو لڑکے مقصود اللہ ان کو استقامت دے سمجھے دو. وہ ان کے ماں باپ بھی کہتے ہیں گھر پہ جانے کے لیے. ابھی بھی آیا مانچسٹر ایئرپورٹ پہ تو کہ گھر پہ ناشتہ کے نانا میں تو سیدھے مرکز پہ جاؤں. جانے کے وقت بھی کہا کہ چلو ان کو لندن ایئرپورٹ پہ چھوڑنے کے لیے گئے تو اس کے والد صاحب کہنے کہ چلو بیٹا ناشتہ کر کے ماں کی ملاقات کے نہیں کہ میں عید کرنے کے لیے حافظ صاحب نے مجھے چھٹی دی کہ جا ماں باپ کے ساتھ عید کر لے. تو عید کرنے کے لیے میں نہیں گیا، عید کرنے کے لیے تو میں ابھی ناشتہ کرنے کے لیے آؤں گا. ایسا ایک لڑکا نکل جاؤ نا اس دارون سے، جیسے مولا علم اللہ اس کا ذریعہ بنا کر یورپ میں دن پھیلائیں گے. تو کرو گے بھائی. سال کون کون لگائے گا رمضان سے؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ بھائی. اور چلے والے مدرسے کے طلبہ اور عوام الناس بھی بتاؤ چلے کے رمضان کی ذرا کھڑے ہو جاؤ بھائی. نام نہیں لکھے، نام تو کرامن کاتبین لکھے گئے. یہ سب سال کے لیے تیار ہے تو کھڑے ہو نا. کیوں کھڑے نہیں ہوتے ہو؟ خالی دکھانے کے لیے نہیں. اور وہ دوسرے مدرسے کے طلبہ چلے کے لیے رمضان میں وہ بھی کھڑے ہو جاوے. دوسرے مدرسے کے طلبہ اور عوام الناس بھی کھڑے ہو جاؤ. ہماری تشکیل ہوتی ہے بخاری کے کرم پر یا مرکز پہ. تو ہمارے اساتذہ بھی رمضان میں، اساتذہ بھی اور طلبہ بھی رمضان میں، اور عوام الناس بھی بتاوے بھائی، عوام الناس بھی بتاوے. ہم نام نہیں لکھتے ہیں، کرامن کاتبین نے نام لکھ لیا، ان کی قلم چل پڑی. چلو بیٹھ جاؤ. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجه سلطانك. اللهم لك ندعوك الله، ندعوك الرحمن، ندعوك الرحيم، ندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت وما لم نعلم. اللهم لك الحمد كما أنت أهل وصل على محمد كما أنت أهل وفعل بنا ما أنت فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع. الله الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. لا اله الا انت سبحانك انا كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك انا كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك انا كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد كلما ذكر الذاكر وصل على محمد كلما غفل عن الغافلون. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزا الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما واله. جزا الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما واله. جزا الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي لا نرجو كلها أبدا اللهم اغفر لنا من ذنوبنا ورحمتك أرجى من عندنا من أعمالنا اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارنا بيدك لم تقل منا شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم زينا بزينة الإيمان اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم ربنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحين اللهم ربنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحين اللهم اغفر لي وارحمني اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم لا تجعل بضائك شقيا وكل ضعيف رحيما يا خير المسؤولين يا خير المعصرين يا خير المعطين اللهم إليك أشكر إليك أشكر ضعف قوتي وقلة حيلتي وهو أن أهل الناس يا رب الراحمين يا رب الراحمين يا رب الراحمين اللهم إنا ضعفاء فاقم في رضاك ضعفنا وخذ الخلق بنواسينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفرنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن شمائلنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا رضينا بالله ربا وإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت جعلت إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك نسألك موجبات رحمتك نسألك موجبات رحمتك نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا ولا ترد إلا كسبت ولا حاجة هي لك إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين إليك رب فحببنا وفي أنفسنا ربك فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء على الإسلام فانصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم كنا ولا تمكر علينا اللهم لا تسلط من لا يرحمنا اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم هدي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهد الناس جميعا اللهم اهد الناس جميعا اللهم اهد الناس جميعا اللهم افتح لي أبواب هدايتك اللهم افتح لي أبواب هدايتك اللهم افتح لي أبواب هدايتك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب عليها من قول عمل ونعوذ بك من النار وما قرب عليها من قول عمل اللهم إنا لك مرات الموت
اللهم إنا لك غمرات الموت وسكرات الموت، اللهم إنا لك غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم حبب الموت إلى ما يعلم أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك. اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار. اللهم رب آت نفوسها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة مني وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبعد العيش بعد الموت والجنة والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة وفتنة مضلة وكن السيئات ومن تك سيئات يومئذ فقد رحمته وذلك والفوز العظيم. اللهم اجعل لنا نبينا فردا وحوضه لنا موردا واحشرنا في زمرته واستعملنا بسنته وتوفنا على مله واجعلنا من حزبه واجعلنا من أحبائه واجعلنا من رفقائه واجعلنا من نبيين وصديقين وشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك الملاك ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. یا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. یا ارحم الراحمین ہم سے پورے امت مسلمہ سے تیرے دین کے بارے میں، تیرے احکامات کے بارے میں جتنی غفلت جتنی سستی اپنے ذریعے میں سے معاف فرما. یا ارحم الراحمین اپنے ذریعے میں سے معاف فرما، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما. سب سے بڑا گناہ اس دعوت کی محنت کو اپنا محنت نہیں بنائی. یا ہم دنیا میں جراریں پھیلتے رہے، بے دینی پھیلتی رہی، گمراہی پھیلتے رہے، ہم کھاتے رہے پیتے رہے، تیرے احکامات ٹوٹتے رہے، تیرے نبی کے طریقے سے چھٹتے رہے. یا ارحم الراحمین ہماری پیشانی پہ بل تک نہیں آئے. یا ارحم الراحمین ہمارا بہت بڑا جرم ہوا. یا رحم ہمارے پوری امت کی ظلم کو تو معاف فرما دے. یا رحم ہمارے جو وسیم کو معاف فرما دے اور پوری دنیا میں سے بے دینی کو ختم فرما دے. یا رحم پوری دنیا میں سے گمراہی کو ختم فرما دے، پوری دنیا میں سے کفر شرک بدعت کو ختم فرما دے اور پوری دنیا میں دینی فضا کو قائم فرما دے. یا رحم یورپ میں بھی جماعتیں، یورپ میں پورے یورپ کو چیرتے ہوئی جماعتیں چل رہی، ان کی چلنے کو، اور انگلینڈ کے اندر پوری پیدل جماعتوں کو چلنے کی برکت سے یا رحمت دینی فضا کو قائم فرما دے. جہاں جہاں یورپ میں سے بھی جماعتیں چل رہی ہے، یا رحمت راہبین وہاں دینی فضا کو قائم ہونے کا ذریعہ بنا دے، بے دینی کو ختم ہونے کا ذریعہ بنا دے. یا رحمت جہاں جہاں سے چل رہی وہاں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے. یا رحمت راہبین یہاں بھی جہاں جہاں پیدل جماعتیں چل رہی دینی فضا کو قائم فرما دے، بے دینی کے فضا کو ختم فرما دے. یا رحم الرحیم جہاں جہاں سے چل رہے، یا رحم الرحیم ایمانی زندگی کو عام فرما دے، بے ایمانی کو ختم فرما دے. یا رحم الرحیم کے یہاں کے چلنے کا قبول فرما کا. اور یورپ میں جہاں جہاں جماعتیں پھر رہی ہے، اور امریکہ میں جہاں جہاں جماعتیں پھر رہی ہے اور پوری دنیا جماعتیں پھر رہی، ان کی پھرنے کو قبول فرما کر جہاں جہاں پھر رہی ہے، خصوصاً اس علاقے کے لیے عموماً پورے عالم پورا
عالم کے انسانوں کے لیے ہدایت کا پانے کا ذریعہ بنا دے، عموماً پورا عالم کے انسانوں کے لیے ہدایت کا پانے کا ذریعہ بنا دے، گھر گھر کے اندر دین کا زندہ ہونے کا ذریعہ بنا دے، ہمارے مساجد کا زندہ ہونے کا ذریعہ بنا دے، ہمارے مساجد کا زندہ ہونے کا ذریعہ بنا دے، امت دعوت کے لیے ہدایت کو پانے کا ذریعہ بنا دے، ذریعے کے طور پر ٹوٹی پھوٹی محنت کو بھی قبول فرما لے، ذریعے کے طور پہ یہاں کے سارے اساتذہ کو بھی قبول فرما لے، یہاں کے سارے طلباء کو بھی قبول فرما لے، یا رحمت رہے بھی یہاں کے سارے اساتذہ کو، سارے طلباء کو، یہ مرکز کو، ہمارے شورا والوں کو، اس سب کی زندگی کے اندر برکت نصیب فرما دے، یا رحمت رہے بھی ان کو ذریعہ بنا کر، یا رحمت رہے بھی یہ دشمنی کی کمرکوں کو پوری دنیا کے اندر دین کا پھیلنے کا اور دین کے تقاضے کو پورا ہونے کا ذریعہ بنا دے، ذریعے کے طور پہ یہاں کے اساتذہ کو بھی، یہاں کے طلباء کو بھی، ہمارے شورا والوں کو بھی، ہمارے ذمہ دار جتنے ساتھی ہیں سب کو قبول فرما، یاد ہم سب کو قبول فرما۔ یہ علماء کو بہت احسان ہے، ان کے احسانات کو بہترین سے بہترین تمہارے ساتھیوں کے بہت احسانات ہیں، مرکز کی کام مرکزی ترتیب کو 24 گھنٹے کے عمل کو کر رہے، سنبھال رہے، یاد ہو رہا ہے وقت کی ترتیب کو دینے کو قبول فرما کر دشمنی کی مرکز کو خیر کا، ہدایت کا پھیلنا کو، پوری دنیا کے تقاضے کو پورا ہونے کا ذریعہ بننا، ہر قسم کے فتنوں سے، ہر قسم کے شرور سے حفاظت فرما، یا رحمت ہر قسم کے فتنوں سے، ہر قسم کے شرور سے عطا فرما، فتن کے فتنوں سے، سبھی کی شرارت سے، خلل اندازی نقصان پہنچانے والے کے نقصان، دشمنی کرنے والوں کے دشمن سے، یا اس مرکز کی، ہمارے مدرسے کی، دارالعلوم کی، پوری دنیا کے جتنے دینی ادارے اس سب کی، اور جتنے دینی مراکز ہے، جتنے مدارس ہے، مساجد ہے، خانقاہ ہے، دارالعلوم ہے، سب کی حفاظت ہے تو اپنی حفاظت میں لے لے، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو بھی اپنی حفاظت میں لے لے۔ بس ساری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہو چکا ہے، جہاں کا مظلوم ہو چکا ہے، ان کی حمایت فرماتے ہیں، ان کی حمایت فرماتے ہیں، ظالموں کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرماتے ہیں، یا رحمت رحیم سارے ظالموں کے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرماتے ہیں، یا رحمت رحیم آپ کا صحیح تعلق نصیب فرماتے ہیں، آپ کی معرفت نصیب فرماتے ہیں، آپ کا قرب نصیب فرماتے ہیں، تمہیں اپنا بنا لے تو ہمارا بن جا، تمہیں اپنا بنا لے تو ہمارا بن جا، تمہیں ہم سب کا بنا لے تو ہمارا بن جا، یا رحمت رحیم تو ہم سے راضی ہو، ہمیں راضی، یا رحمت رحیم تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں راضی فرما لے، یا رحمت رحیم پوری زندگی آپ کی نعمتوں کو کھایا کوئی ایسا عمل نہیں کہ آپ کے سامنے پیش کر سکے۔ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرماتے تھے، یا اللہ تیری شان کے مطابق کون عمل کر سکے، کوئی عمل ایسا نہیں، ایک تسبیح ایسے نہیں، ایک چلہ ایسا نہیں، ایک گز ایسا نہیں کہ آپ کے سامنے پیش کر سکے، یا رحمت رحیم تو ہی ہمارے ٹوٹے پھوٹے کھوٹے عمل کو قبول فرما کر ہمارے لیے بھی، ہمارے گھر والوں کے لیے بھی، ہمارے خاندان والوں کے لیے، ہمارے کے سارے انگلینڈ کے مسلمانوں کے لیے اور پورے عالم کے مسلمانوں کو دعوت والی محنت کے لیے قبول فرما لے، مردوں کو بھی قبول فرما لے، عورتوں کو بھی قبول فرما لے، امت دعوت کے لیے بھی، امت کی دعوت کے لیے بھی ہدایت کے دروازے کھول دے، ہدایت کے دروازے کھول دے، یا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یا تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس کے اوپر رحم فرما دے، رحم فرما دے، اے رحیم تو رحم فرما، اے رحیم رحم فرما، کریم فرما دے، کرم فرما دے، فضل والا معاملہ فرما دے، اور پوری انسانیت کو تباہی بربادی سے بچا لے، پوری انسانیت کو، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کو، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کو جہنم کی آگ سے بچا لے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کو جہنم کی آگ سے بچا لے، یا تو سب کو جنت والے راستے پہ ڈال دے، یہ ٹوٹی پھوٹی محنت کو قبول فرما کر عموم ہدایت کے دروازے کھول دے، یا رحمت رحیم عموم ہدایت کے دروازے کھول دے، یا رحمت تیری مرضیات والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، تیری نامرضیات والی زندگی سے ہماری سب کی حفاظت فرما، یا رحمت رحیم سے سارے بچے جو پڑھ رہے ہیں، یا رحمت فارغ ہو رہے ہیں، ان کو قرآن حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ان کو قرآن حدیث والی
زندگی نصیب فرما، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ان کو لے کے پوری دنیا کے اندر پھرنے کی اور پوری دنیا کے اندر پھیلانے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ ان کو تو نے سب کو وارث الانبیاء بنایا، سب کو وارث الانبیاء بنایا، ان کو نبی کی وراثت کو دنیا میں تقسیم کرنے کی توفیق دیتے ہیں، دنیا کے اندر نبی کی وراثت کو تقسیم کرنے کی توفیق دیتے ہیں یار۔ ہمارے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہے، سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہے، حضور کی فکر، نائبین کی فکر سب کو نصیب فرما دے، نائبین کو بھی فکر سے حضور کے ہر وقت امت 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 قیامت کے دن حضور امت کو نہیں بولیں گے، محبوب مکانہ محمود اتارا جائے گا، اس وقت بھی حضور امت کو نہیں بولیں گے، اور قیامت کے دن سارے نبی سارے انسان یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی ہمارے نبی ہوتے ہوں گے، یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی۔ یہ امت حضور نے حضور کی زندگی کو، حضور کے کام کو بھول گئی، یا رب الراحمین امت کو محنت کے اوپر کھڑا فرما دے، پوری امت کو دعوت والی محنت پہ کھڑا فرما دے یا ارحم الراحمین۔ یا آپ کا صحیح تعلق نصیب فرما دے، آپ کی معرفت نصیب فرما دے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ زندگی کی قیمتی اوقات کو ضائع ہونے سے حفاظت فرما لے، زندگی کی قیمتی اوقات کو ضائع ہونے سے حفاظت فرما لے، شیطان نفس ضرورت سے ہماری حفاظت فرما دے، قدم قدم پہ ہماری حفاظت فرما، قدم قدم پہ ہماری دستگیری فرما، قدم قدم پہ کبھی تائید شامل حال فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ امت کی ضرورتوں کا غیب سے تکفل فرما، امت کی حاجت مندوں کو حاجتوں کو غیب سے پورا فرما، امت کے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما یا ارحم الراحمین۔ امت میں جو بیمار ہے ان کے صحت عاجلہ کاملہ نصیب فرما یا ارحم الراحمین۔ امت میں جو بیمار ہے ان کے صحت عاجلہ کاملہ نصیب فرما، امت میں جو پریشان ہیں پریشانی کو دور فرما، ان کی پریشانی کو دور فرما یا ارحم الراحمین، ان کی پریشانی کو دور فرما یا ارحم الراحمین۔ جو قرض دار ہے ان کے قرض کی ادائیگی کے کیسے سب کے صورتیں پیدا فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ مرکز کی تعمیر کا کام چل رہا ہے، اس مرکز کی تعمیر کو بھی خیر سے پورا فرما، اس کی ساری ضرورتوں کو بھی پورا، تو ہی ضرورتوں کو پورا کرنے والا یا ارحم الراحمین۔ ہماری ضرورتوں کو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، دنیا آخرت کی ہماری ساری ضرورتوں کو خیر سے پورا فرما یا ارحم، دنیا آخرت کی ساری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما یا ارحم الراحمین۔ تو ہی تو نے اپنے فضل سے اتنا کیا مرکز بنائی، اتنی شکل بنائی یا ارحم الراحمین۔ اس ملک میں آج سے 7 سال پہلے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کالا قادر رسول اللہ کی صدا گزرے گی یا ارحم الراحمین۔ یہ سب کچھ تیرے کرنے سے ہوا، تیری مدد سے ہوا، آئندہ بھی کچھ ہوگا تیری مدد سے ہوگا، ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے تیری مدد سے ہوگا یا ارحم۔ جب اس طرح تو اپنے سے کب کیا یا ارحم الراحمین، اسی طرح پوری یورپ کو دینی فضاؤں سے قائم فرما دے، پوری یورپ کو اسلامی فضا سے قائم فرما دے یا ارحم الراحمین۔ یہ سب کچھ تم نے کیا، تیرے کرنے سے ہوا اور تیرے کرنے سے ہوگا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ امت کے حال پہ رحم فرما دے، امت کو دعوت والے محنت کے کام پہ لگا دے، دشمنی بانٹنے والوں کو بھی بہت احسان ہے، ان کے احسانات کا بہترین بدلہ نصیب فرما، دوسری بانٹنے والوں کو مرکزی اعمال میں چننے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ۔ تو نہیں ہے اپنے فضل سے 24 گھنٹے کے ٹوٹے اعمال کو چالو کرنے کی ترتیب بنائی یا ارحم الراحمین۔ تو نے اپنے فضل سے کرم سے یا ارحم الراحمین اس مرکز کو مسجد سے کے ساتھ نسبت لگا دی۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 24 گھنٹے اعمال ہوتے تھے یا ارحم الراحمین، یہاں ٹوٹے پھوٹے ہمارے ساتھی اعمال کر رہے ہیں، اس کو قبول فرما، ہمارے ساتھیوں کو قبول فرما، ہمارے علماء کو بھی اعمال کے اندر جڑنے کی توفیق نصیب فرما دے، ہمارے سادات کو بھی اعمالوں کے اندر جڑنے کی توفیق نصیب فرما دے یا ارحم الراحمین۔ تو نے بڑا فضل فرمایا، اس مرکز کو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے ساتھ نسبت لگا دی، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے یا ارحم الراحمین۔ اس کو ہم کو
قدردانی کی توفیق دے دے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اس کی قدردانی، اس کے تقاضے کے اوپر ہم کو اپنے لگانے کی توفیق دے، مرکزی تقاضے کے اوپر یا ارحم الراحمین، تدریس تعلیم کے تقاضے کے اوپر اپنے آپ کو لگانے کی توفیق دے دے۔ اس کے خاطر گھریلو تقاضے تجاری تقاضے کو قربان کرنے کی توفیق دے دے۔ صحیح قدردانی تو یہی ہے کہ اس کے تقاضے کے خاطر سارے تقاضے کو قربان کر کر یا سارے تدریس تعلیم کے تقاضے کو، مرکز کے تقاضے کو اندر لگنے کی توفیق نصیب فرما دے یار، ہمارے دلوں کے اندر اس کی اہمیت پیدا فرما دے یار الراحمین، ہمارے دلوں کے اندر آنے والے مجمع کو یار الراحمین، یہاں دشمنی کے سارے ساتھیوں کو سنبھالنے کی توفیق دے دے، اس بستی کو مدینہ جیسی بستی بنا دے، ہمارے دشمنی کے ایک مکان کو صحابہ کے گھر جیسے سب گھر بنا دے یار، ہمارا ایسی فضا قائم فرما دے، ایسا ماحول مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ماحول، تو اس ماحول میں جاننے والا غیر کو بھی باقی رہنا مشکل ہو جاتا تھا، اپنی زندگی کے بدل دیتے تھے یا ارحم الراحمین۔ یہ ماحول محنت سے قربانی سے بنے گا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اکابر صحابہ کی جان کپی سے ماحول بنا تھا، اس ماحول میں آنے والا اپنی زندگی کو بدل دیتا تھا یا ہمارے مدرسے کا ماحول بھی ایسا ہو کہ ان بچوں کی دیکھ کے، ان بندوں کی زندگیوں کو دیکھ کر لوگ اصل لے کے جاوے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اس مرکز کو خیر کا ذریعہ بنا دے، ہر قسم کو فتنوں سے ہر قسم کے سرور سے حفاظت فرما دے، دین کی لائن سے جتنی بھی محنت ہو رہی ہے اس کو قبول فرما دے، مدرسے عربیہ مکاتب خانقاہوں کی لائن سے جتنی بھی محنت ہو رہی ہے اس کو قبول فرما، اس کو باور فرما دے، اس میں کام کرنے والوں کو سب کو یار، پڑھنے پڑھانے والوں کو سب کو اخلاص کی دولت سے مال و مال فرما دے، سب کو اخلاص کی دولت سے مال و مال فرما دے، سب کو اخلاص کی دولت سے مال و مال فرما دے، پڑھنے پڑھانے والوں کی بہترین تربیت فرما دے، حقیقی مربی تربیت کرنے والے تو آپ ہی ہے یاد ہو رہا ہے، جس طرح اسماعیل علیہ السلام نے اپنے تربیت، اسی طرح سارے بچوں کی تربیت فرما دے، ان بچوں کو قرآن حدیث کے علوم سے ان کے دلوں کو منور فرما دے، قرآن حدیث کے علوم سے ان کے دلوں کو منور فرما دے، علم کا نور نصیب فرما دے، علم نافع نصیب فرما دے، علم کی حقیقت نصیب فرما دے یا ارحم الراحمین، علم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور علم کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے کی توفیق نصیب فرما دے، ذریعے کے طور پر یہاں کے سارے طلبہ کو بھی قبول فرما، اساتذہ کو بھی قبول فرما، ہمارے ساتھی کو بھی قبول فرما یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پہ حسن خاتمہ کی دولت، ہم سب کو اپنے اپنے وقت پہ حسن خاتمہ کی دولت سے مال و مال فرما دے یاد ہے، ہم سب کو حسن خاتمہ کی دولت سے مال و مال فرما دے، بڑے خاتمے سے ہماری عبادت پر قبر کے عذاب کی جہنم کے عذاب سے محفوظ، قبر کے عذاب سے جہنم سے آخر کی ساری گھاٹی کو آسان فرما دے، موت کی گھاٹی، قبر کی گھاٹی، حشر کی گھاٹی، میزان کی گھاٹی، پھر صراط کی گھاٹی، ساری گھاٹیوں کو آسان فرما دے یا رب العالمین، بغیر حساب کتاب کی جنت و فردوس کے فیصلے فرما دے، دنیا آخرت کی بھلائی مقدر فرما دے، دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہماری سب کی حفاظت فرما لے، تمام امور کے انجام کے اندر خیر کے فیصلے فرما دے، تمام احوال کو درست فرما دے یا رب العالمین، پوری دنیا کے احوال کو درست فرما دے، پوری دنیا کے حالات کو درست فرما دے یا رب یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ یہ جتنا مجمع جمع ہوئے سب کو قبول فرما، یہاں کے سارے اساتذہ کی محنتوں کو بھی قبول فرما، سارے اساتذہ کی محنت کو بھی قبول فرما، یار طلبہ کو بھی قبول فرما، ہماری دعاؤں کو بھی اپنے فضل سے اپنے کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت۔ دیکھو بچوں، آپ کا حق ادا نہیں ہوا، ہم نے 10 سال تم یہاں آسان رہے، آپ کا حق جیسا ہمیں ادا کرنا تھا نہیں ہوا، ہمیں معاف کر دینا، ہمیں معاف کر دینا۔ یہ بچوں ہمیں معاف، تمہیں جیسے بنانا چاہیے تھا، جیسے تمہارے پر محنت کرنی تھی ہم سے نہیں ہوئے، یا ہماری کوتاہی، ہمیں معاف کر دینا، ہمیں معاف کر دینا۔ ہے بچوں جہاں مصابہ کر لو، معاف کر دینا۔